پی ٹی آئی کا نیا بیانیہ آیا ہے، اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنا انتقام لے لیا عوام نے۔ عوام کا انتقام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح آدمی کو ووٹ دیں۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں دیں۔ سر بھلاول صاحب کی کسی بات پہ یقین نہ کریں، ان کے خواہشات بہت ہیں۔ جنرل فیض حمید کا گہرا سنا کہ تنگ ہو رہا ہے۔ کوئی گہرا تنگ نہیں ہو رہا۔ جنرل فیض حمید بہت اچھے جنرل تھے، بہت اچھے ریٹائرڈ جنرل ہیں، اور ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دوستوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ دیکھیں اگر ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں ساجد خان صاحب۔ ساجد خان صاحب سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب بڑے برہم ہوئے ہیں، بڑے اشتعال میں آئے ہیں۔ افغان حکومت کو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، تڑیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دہشت گرد ہمارے حوالے کرو۔ پاکستان میں دہشت گردی افغان حکومت کروا رہی ہے۔ کوئی سفارتی آداب نہیں، جس طرح سے ان کی طرف سے بات کی گئی ہے، جس طرح ان کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے۔ خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسا ان کی طرف سے، کاکڑ صاحب کی طرف سے کیوں کیا گیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں مداخلت ہوتی ہوگی، لیکن کوئی طریقہ کار ہوتا ہے۔ کیا ان کا یہ رویہ، یہ کہنا جس طریقے سے انہوں نے کہا درست ہے، سفارتی آداب کے مطابق ہے؟ جی خان صاحب دیکھیں، جہاں تک سفارتی آداب کی بات ہے نا جی، وہ اس وقت اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم کو یہ بیان ہی نہیں دینا چاہیے تھا، اور یہ بیان اصل میں ہم نے اپنے دوستوں کی وجہ سے ہم دینا پڑا۔ اور وہ دوست کون سے ہیں؟ وہ ہمارے امریکی دوست ہیں، جو اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اور دیکھیں امریکہ افغانستان سے نکل گیا تھا اسی وجہ سے کہ وہاں کی مقامی حکومت جو تھی ان کے قابو میں نہیں تھی، اور آج تک افغانستان کے اوپر کوئی بھی قابو نہیں پا سکا، سب کو جانا پڑا۔ حتیٰ کہ برطانیہ نے بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا، اور یہ مناسب نہیں تھا ان کو ایسی بات کرنی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال امریکہ نے کی بات پہنچانی تھی افغانستان تک کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور جو لوگ آپ کے پاس ہیں وہ پاکستان کے دشمن بھی ہیں اور امریکہ کے دشمن بھی ہیں۔ اور میرا خیال ہے انہوں نے ایک غلط بات کی، انہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، جب پاکستان میں افغانستان کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اور پاکستان کو مطلوب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی واپسی کے لیے پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں پہلے تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ لوگ آپ کے مطلوب ہیں اور انہوں نے پاکستان میں یہ جرائم کیے ہیں۔ اگر ان کا کوئی جرم امریکہ کے خلاف ہے، چین کے خلاف ہے، یا کسی اور کے خلاف ہے، تو اس میں پاکستان کیوں پارٹی بن رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ جناب یہ لوگ ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر کے چلے گئے ہیں، اور یہ ثبوت ہے۔ ثبوت کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کی دنیا میں عزت ہوگی اور بات مانی جائے گی، سنی جائے گی۔ اصل میں اس ساری گیم کے پیچھے میرا خیال ہے امریکہ سے زیادہ برطانیہ ہے، اچھا، جو چاہتا ہے کہ افغانستان پہ اگر قابو نہیں پایا جا سکا تو اب قابو پایا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون سے اگر ہم نے راہیں جدا کی ہیں یا اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جب سے انہوں نے چھوڑا اس کے بعد سے۔ سر بھلاول صاحب کی کسی بات پہ یقین نہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے۔ بھلاول صاحب جو ہیں ان کے خواہشات بہت ہیں، اور ان کے والد یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بھلاول صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھ لیں۔ اچھا، اس کی ایک ہی صورت بن سکتی ہے کہ جس طریقے سے میاں شہباز شریف کو بنایا گیا پاکستان کا وزیر اعظم، اس طریقے سے انہیں بنوا لیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر جہاں تک ووٹ کی عزت کی بات ہے سر، آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کا نیا بیانیہ آیا ہے کہ اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنا انتقام لے لیا عوام نے۔ عوام کا انتقام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح آدمی کو ووٹ دیں۔ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں دیں، صحیح لوگوں کو ووٹ دیں۔ تو بھلاول صاحب کی بات بھی بچگانہ بات ہے سر۔ اور دیکھیں وہ ایک طرف تو ان کے والد محترم میاں صاحب کے ساتھ ملنے کے خواہش مند ہیں، اور بھلاول صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور بھلاول کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نواز علی کا جو سلوک محترمہ بے نظیر شہید کے ساتھ رہا ہے نا سر، وہ کیا تھا اور کس قسم کے رقیق حملے کیے گئے تھے۔ تو بھلاول جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ سب مفادات کی جنگ میں حصے دار بننے کی کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ اچھا، بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ ہاں، بھلاول کو نہیں ملا۔ 90 میں 2 دفعہ ان کی امی کی حکومت آئی، جی ہاں، یہ بھی حکومت میں آ چکے ہیں، ان کے ابا جی بھی۔ نہیں، ان کا کہنا صحیح ہے۔ ان کی شکایت یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی، انہوں نے ہمیں
لیول فیلڈ مہیا نہیں کی. اور اس وقت بھی ان کو یہ شکایت ہے کہ اس وقت جو لوگ میاں نواز شریف کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں. اچھا. ان کی شکایت بجا ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیتیں گے ہمیں. ہاں سر, دعویٰ وزیر اعظم میں بنوں گا. بالکل انہیں دعویٰ کرنا چاہیے سر. نجومی کے دعوے ایسے ہی صحیح ہوتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں, تو اس سے انہیں نجومی سمجھنے سیاسی. جی ٹھیک. میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے بعد آنے والی حکومتوں نے خرابی پیدا کی, مہنگائی کا طوفان آ گیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان کے بعد آنے والی کون سی حکومتیں ہیں؟ ایک تو خاقان عباسی صاحب کو کہہ رہے ہیں جو ان کے من چاہے تھے, اور انہوں نے اپنے بھائی کو نظر انداز کر کے انہیں وزیر اعظم بنایا. اور پھر ان کے بعد آنے والی جو حکومتیں تھیں, ایک تو خاقان عباسی کی حکومت تھی, یا پھر میاں شہباز شریف جو دروغہ پنجاب ان کی حکومت تھی. ان دونوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور عوام کو بتایا جا رہا کہ صرف میں ہوں جو صحیح کر سکتا ہوں, باقی سب غلط تھے. اچھا, میاں نواز شریف صاحب نے گورنر ہاؤس میں وہاں پہ جا کے انہوں نے اجلاس بھی کیا ہے اپنی پارٹی کا. دیکھیں, گورنر ہاؤس جانے کی آپ درخواست کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, اور گورنر جو بھی ہو وہ قبول بھی کر لیتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. نواز شریف صاحب بھی ایک شہری ہیں, وہ جا سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ جا کے ان کی طرف سے جو اجلاس کیا گیا اور جس طریقے کے کھانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کھانا, وہ کھانا, یہ کھانا, تو یہ سارا کوئی درست ہے؟ پھر تو تنقید بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ نہیں دیکھیں, یہ میرا سارا کچھ درست ہے. کیونکہ جب سے میاں نواز شریف تشریف لائے ہیں نا, وہ ان تمام جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ وہ کبھی تھے. وہ اپنی یاد ماضی کو زندہ کر رہے ہیں سر. خوراک ان کی کمزوری ہے, حکومت ان کی کمزوری ہے, اجلاس بھی کمزوری ہے. اجلاس بھی ان کی کمزوری ہے سر. جہاں ان کا بھاشن سنا جا سکے اور لوگ سر ہلائیں اور سبحان اللہ کے نعرے لگائیں. اچھا, ان کو یہ کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ سر اگر لوگوں کی فکر ہو اور لوگوں کا ان کو پرواہ ہو تو ویسی باتیں نہ کریں. ان کو نہیں پتا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اوتار ہیں جو زمین پہ آ گئے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے, اب وہ فتح کرتے جائیں گے. چلیں دیکھتے ہیں ہاتھ کنکر سے کیا کہ اوتار ہیں یا خرکار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان کے 2 کیس سپریم کورٹ میں گئے ہیں, دونوں سائفر کے حوالے سے ہیں. ایک تو فرد جرم کے حوالے سے ہے, دوسرا انہوں کی ضمانت کے حوالے سے ہے. فرد جرم کے حوالے سے جو کیس ہے وہ کہتے ہیں کہ فرد جرم ناجائز لگائی گئی ہے, نہیں لگائی جانی, یا وہ غلط لگائی گئی ہے. اس میں ان کے وکیل ہیں حامد خان صاحب, اور حامد خان صاحب وہ وکیل ہیں جو قاضی فائزہ کے بھی وکیل رہے. یاد ہے نا آپ کو؟ جی ہاں بالکل. تو عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے گا دونوں کے؟ نہیں سر, دیکھیں ہم ریلیف کی بات ہی نہ کریں, انصاف کی بات کریں, اصول کی بات کریں, قانون کی بات کریں. نہیں, انصاف. قاضی صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ان کے لیے ایک مشکل صورتحال ہوگی سر. حامد خان کی وجہ سے نہیں ہوگی, کیونکہ جو مروجہ قانون ہے اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں تو عمران خان کے ساتھ زیادتی کی گئی, یہ والا الزام لگانے کی اور اس کے اوپر ثبوت دینے کی. تو اس سے حامد خان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. اور حامد خان کیونکہ چیف جسٹس کو سمجھتے ہیں, میں یہ بتا دوں, اور انہیں یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جسٹس صاحب قانون کیا کہتا ہے وہ دیکھیں, آئین کیا کہتا ہے وہ دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. جنرل فیض حمید کا گہرا سنا ہے کہ تنگ ہو رہا ہے. نہیں سر, کوئی گہرا تنگ نہیں ہو رہا. جنرل فیض حمید بہت اچھے جنرل تھے, بہت اچھے ریٹائرڈ جنرل ہیں, اور ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دوستوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں. یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, گھاتیں لگائی ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے. اور انہوں نے کچھ ایسا خراب کیا بھی نہیں, میں آپ کو فرینکلی بتا دوں. اگر خراب کیا ہوتا تو ان کے ساتھی ان کو سب سے پہلے کسی کٹہرے میں لے کے آتے. یہ تو مغالبہ اصل میں سر دیکھیں بات یہ تھی, انہیں پورا یقین تھا کہ میں آئندہ کا سپہ سالار بن جاؤں گا, اور اس میں عمران خان کا ایک خاص کردار بھی تھا. شاید یقین دہانی کروائی وہ عمران خان نے, کیونکہ بہت قریب تھے. اب یہ قسمت کی بات ہے, وہ نہیں بن سکے. دوسری بات یہ کہ امریکہ نے ان کو نظر انداز کیا. امریکہ کس وجہ سے ان سے ناراض ہوا اس کا نہیں پتہ چل سکا, لیکن وہ ایک دبنگ آدمی ہیں اور انہوں نے یہ تمام چیزیں برداشت کی, اور ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی. دیکھیں اگر ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی ہوئی. ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو باقی جنرل پھر اس لائن میں آ جائیں گے جن کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اچھا, میں یہ بات کر رہا ہوں اس کیس کی جو جناب چیف جسٹس صاحب قاضی صاحب کے پاس گیا, وہ کوئی دھمکیاں دی ہیں, ہراساں کیا گیا ہے, گرفتاریاں ہوئی ہیں, مال اٹھا لیا گیا, چوری کر لی گئی, وہ سونا لے گئے, فلان لے گئے, ان کے لوگ لے گئے. ٹاپ سٹی والے معیز صاحب, ان کی طرف سے یہ مقدمہ درج کروایا گیا تھا. اچانک سے وہاں پہ قاضی فائزہ صاحب اس کیس کی سماعت کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا فیض حمید صاحب کے بارے میں. اور اسی کیس میں انہوں نے توڑ پٹ دی ہے وہ جناب ثاقب نثار صاحب کہ انہوں نے کیسے فیصلے کیے, چیمبر میں بیٹھا ہوا بندہ جج نہیں ہو سکتا. جی ہاں. دیکھیں وہ میرا خیال ہے بغض ماویہ والی بات ہے,
اور ان کے ساتھ مخالفت تھی اور وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے گروپ کے نہیں تھے، تو انہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک چیف جسٹس کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے، لیکن جذبات میں آ کے ویسے باتیں کر جاتے ہیں، اور جس سے پتہ لگتا یہ ہے کہ وہ جانبداری کی طرف رواں دواں ہیں. اور یہ ایک پسندیدہ فعل نہیں ہے سر، ملک کی کوئی بھی بار اس کو پسند نہیں کرتی. اچھا خان صاحب، ایک عجیب اتفاق ہوا ہے فوجی عدالتوں کے بارے میں. جی فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ. جی ہاں. متفقہ فیصلہ تھا جی 5 ججوں کا. اچھا، اس حوالے سے ایسا اتفاق سامنے آیا ہے کہ ایک تو فردوس عاشقہ وان IPP کی، اس کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے، وہاں پہ مقدمات چلایا جائے. اور اس کے ساتھ ہی بالکل اسی دن کوئی شہداء کے بچے سامنے آئے، ان کی طرف سے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا گیا کہ فوجی عدالتوں میں کیسے چلنے چاہیے. تو یہ کیا ہو گیا پیچھے، کیا موٹیو ہو سکتا ہے؟ ایک تو موٹیو یہ ہے کہ دونوں متاثر فریقین ہیں سر، ان کو فوجی عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے، ان کو عام عدالتوں پہ اتنا یقین نہیں. وہ شہداء کے بچے تو چلو ہیں، تو فردوس عاشقہ اور یہ سر IPP. فردوس عاشقہ وان بھی تو کئی دفعہ شہید ہوئی ہیں سر سیاست ہاتھوں. تو اس لیے ان دونوں کو دیکھیں، بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے اور وہ شہری ہے تو شہری عدالتوں میں اس پہ مقدمہ چلنا چاہیے. اگر اس نے جرم کسی فوجی کے ساتھ کیا ہے تو محدود پیمانے پہ ایسی بات ہو سکتی ہے کہ فوجی عدالتیں آئیں، لیکن ان کا پیمانہ محدود ہوگا. اب خان صاحب کیسے آئیں گے سپریم کورٹ کی؟ سر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا نا سر. یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ واپس لے. نہیں سر، دیکھیں سپریم کورٹ فیصلہ تو واپس والی بات نہیں ہے، اپیل کی جا سکتی ہے اور اپیل یہ کریں گے بھی، لیکن اپیل کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ انہوں نے سر اصل میں سر بات یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ خاص بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یقین نہیں تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا. اب وہ فیصلہ آ گیا ہے اور وہ مناسب فیصلہ نہیں تھا ان کے نزدیک، تو انہیں اپنی کوشش کرنے دیجیے سر. اچھا، آج کل پنجاب میں، مرکز میں، ہر جگہ پہ صوبوں میں نگران حکومت ہے. جی ہاں. اچھا، ان کی طرف سے کوئی پالیسی تو نہیں ہوتی؟ یہ تو ابھی آئے ہیں، اسموگ یہاں پہ ہے ہمارے علاقوں میں، لاہور میں، گردی کے علاقوں میں، تو اس کے لیے تو تدارک ہونا چاہیے. دیکھیں حکومت تو یہ نہیں آئی ہے، لیکن بیوروکریسی تو اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے نا، محکمے موجود ہوتے ہیں. تو اب نگران وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ 3 دن تک، 4 دن تک کوئی باہر نہیں نکلے گا، اور یہ تدارک اس کا کر رہے ہیں جی. کان بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، اپنا کاروبار بند کر لیں، اسکول بند کر لیں، ہاسپٹل بند کر دیں، بینک بند کر دیں، عدالتیں بھی بند کر دیں. تو کیا تدارک اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ باقی ایلیمینیٹر اس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایلیمینیٹر لگائے جائیں تو اس سے فرق پڑ جائے گا، اسموگ کو. وہ ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئے. نہیں سر، ایک تو آپ کا بجٹ نہیں ہے کہ اس قسم کے معاملات کا تدارک کیا جا سکے، پیسے نہیں ہے آپ کے پاس. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو جز وقتی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، محسن نقوی صاحب، وہ تو اچھا، وہ اپنے آپ کو کل وقت ہی سمجھ رہے ہیں. ہاں وہ سمجھیں سر، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، انہوں نے بورڈ بھی بڑے بڑے بنوا لیے ہیں بارش میں جانے کے لیے. ہاں سر وہ صحیح ہے، لیکن سر دیکھیں وہ اصل میں انہوں نے خوش کرنا ہے امریکہ کو، انہوں نے خوش کرنا ہے بلاول کو، انہوں نے خوش کرنا ہے آصف علی زرداری کو. لیکن کیونکہ میاں صاحب بھی اس کشتی میں سوار ہیں، یہ جا کے میاں صاحب کو مل کے بھی آئے ہیں، وہ چاروں طرف سے کھیل رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو یہ فیصلے کیے ہیں یہ غیر ضروری فیصلے تھے. اس سے پنجاب کی صحت پر، پنجاب کے موسم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور سیاسی فیصلوں کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ سیاسی فیصلے نہ ہی دیرپا ہوتے ہیں اور نہ ہی اصولی ہوتے ہیں. نہیں، یہ اس میں سیاست کون سی ہوگی؟ سر اس میں سیاست یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 4 دن بعد ہمیں عوام کا کتنا خیال ہے سر. اچھا، اس سے بڑی سیاست کیا ہو سکتی ہے سر کہ کچھ لگائے بغیر اچھا، عوام کا خیال آ جائے. دیکھیں عمران خان نے وہ ان دنوں لاک ڈاؤن نہیں کیا. جی تو لیکن یہ تو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں. جی ہاں سر، دیکھیں اپنے عوام ان کی حمایت کریں گے. نہیں، عوام کہاں سے حمایت کریں گے سر؟ عام جو شخص ہے کمانے والا، جو دیہڑی دار ہے، اگر یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی تو اس کی دیہڑی کیسے چلے گی؟ تو اس لیے میرا خیال نہیں کہ عوام اس بات کو پسند کریں، اور نہ ہی عوام کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.